الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لكم إن الله خبير بما يصنعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، درس نصاب زندگی کے حوالے سے پے در پہ کئی نشستیں آپ حضرات کی خدمت میں اس عنوان سے ذکر کی گئی، اور ہمارا یہ درس قرآن جو جنت منزل میں یہاں پر منعقد ہے، اس میں اصلاح اعمال کے حوالے سے ایک مومن کو اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، اس حوالے سے جو شریعت مطہرہ نے نصاب مرحمت فرمایا ہے، جو مکمل ایک دستور مرحمت فرمایا ہے، تو ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم پر یہ لازم ہے کہ ان دستور اور ان نصاب اور ایک مسلمان کا کردار اور اس کی طرز زندگی کیسے ہونی چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے جو احکام کا ہمیں پابند کیا ہے، اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کے ذریعے ہم اپنی عملی زندگی کی درستگی کے لیے، اپنے کردار کی اصلاح کے لیے، اپنے گھر اور اپنے باہر اور اپنے اندر اور اپنے باہر کی اصلاح کے لیے، اور ایک مسلمان کا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے، اس کے لین دین کے طریقے کیسے ہونے چاہیے، اس کی نشست اور برخاست کیسی ہونی چاہیے، اس کی دوستی و سنگت کیسی ہونی چاہیے، اس کی محبت و مودت کیسی ہونی چاہیے، اس کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، اس کی تجارت و کمائی کیسی ہونی چاہیے،
اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، اس کی گھر کی زندگی اور اس کی باہر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، جو اسلام نے ہمیں جس بات کا پابند کیا ہے اور قرآن نے جس کو بڑے تصریح کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے تو ہمارا اخلاقی شرعی فکری فلسفہ اور فرض یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی، جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ خوشبو لون کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اس کو تھوڑا کھول، جو بھی آپ کی خدمت میں جناب محترم حنیف معرفانی صاحب نے متعدد پروگرام کے اعلانات کیے ہیں، اس میں کچھ پروگرامز ایسے ہیں جن میں ہم نے عقائد اور نظریات کی اصلاح کے لیے موضوعات رکھے ہیں، اور کچھ پروگرامز ایسے ہیں جس میں ہم نے تصوف اور صوفیانہ انداز میں انسان کے عقائد اور اخلاق کی تربیت کے لیے موضوعات رکھے ہیں، اور کچھ پروگرامز ایسے ہیں جس میں قرآن و سنت سے براہ راست جو انسان ایک نوجوان شخص کے لیے، ایک بوڑھے کے لیے، ایک بچے کے لیے، ایک عورت بحیثیت بیوی کے لیے، بحیثیت بیٹی کے لیے، بحیثیت ماں کے لیے، جو قرآن کریم نے اس پورے معاشرے کو اور اسلام کی تعلیم نے جو اس پورے معاشرے کو اپنے دامن میں سمو لیا ہے، اور معاشرے میں جتنے کردار ہیں، باپ کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں، تاجر کی صورت میں، پڑوسی کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، جن جن معاشرے میں جو کردار ہیں انسانوں کے اور انسان کی زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں جو ان کرداروں کے اندر مختلف زاویوں سے نظر آتے ہیں، تو اس درس قرآن میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کے ذریعے براہ راست اس پر اصلاحی اور اس پر جو صحیح ڈھنگ ہے اس کو ہم پیش کریں۔ میں نے اس سے پہلے کئی فکری موضوعات حضرات اولیاء کرام کی تعلیمات اور صوفیہ کی تعلیمات سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان تمام باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام، دو باتیں ذرا ضروری سماعت فرما لیجئے، کہ اسلام جو تعلیمات ہمیں ہمارے کردار کی درستگی کے لیے دیتا ہے، ہمارے عمل کی درستگی کے لیے دیتا ہے، ہماری فکر کی درستگی کے لیے دیتا ہے، ہمارے مزاج، ہمارے رہن سہن، ہمارے گھریلو زندگی کی درستگی کے لیے دیتا ہے، تو میرے دوستوں اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم جبرن اس کے پابند ہیں کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، صرف ایسا ہی نہیں، بلکہ وہ تمام تر تعلیمات ایسی ہے کہ اگر ہم سرے منہ یعنی بال کے برابر بھی انحراف کریں اور ہٹیں اور اس کے علاوہ کوئی نظام گھر میں لانے کی کوشش کریں، اس کے علاوہ کوئی نظام اپنے معاشرے میں لانے کی کوشش کریں جو قرآن بتا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی باتیں ہم اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، اس کے علاوہ اپنی زندگی کے اندر جو مختلف ہمارے کردار ہیں اس میں کوئی اور رخ اختیار کرنے کی کوشش کریں، تو صرف اس لیے نہیں کہ اسلام جس بات کو بیان کر رہا ہے ہم اس کے پابند ہے، میرے دوستو یہ عملی نتیجہ ہے کہ اگر اسلامی تعلیمات سے اگر انسان سر منہ انحراف کرتا ہے تو اس کی زندگی مصیبتوں کی آمجگاہ ہو جاتی ہے، پریشانیوں کا ڈیرا بن جاتا ہے، مشکلات و مصائب، بے عزتی اور بے شرمی، بے سکونی اور بے اطمینانی اس کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن نے جہاں ہمیں اسلام کا پابند کرنے کا حکم دیا ہے وہیں پر سن لیجیے ہماری جسمانی سسٹم ہی ایسا ہے، ہم بحیثیت انسان کے ہماری وجود کو بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ یہ سسٹم اگر کسی قانون کے تحت چل سکتا ہے صحیح تو وہ اسلام کا قانون۔ تو اب یوں سمجھ لیجیے، صرف الفاظ ظاہر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں سکون چاہیے، گھر میں سکون چاہیے، باہر سکون چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، ذلت سے نجات چاہیے، اور پریشانی، ذہنی کوفت، ذہنی اذیت، اگر اس سے نجات چاہیے تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں ان تمام چیزوں کو ماننا تو ہے ہی ہے،
لیکن اگر انسان بن کر رہنا تو ہماری مجبوری بھی یہی ہے کہ ہمیں اسی کو ماننا ہے، کیونکہ اگر پیاس لگے تو اس کا سسٹم ہی یہی ہے کہ پانی پینا پڑے گا، بھوک لگے تو خوراک استعمال کرنا پڑے گا، بخار آئے تو کڑوی دوائی پینی پڑے گی۔ تو یہ جس طرح انسان اس سے اگر روگردانی کرے اور اس سے ہٹے، شوگر کا مریض اگر دوائی کی کڑواہٹ کی بجائے دوبارہ میٹھے کی طرف بھاگے گا تو اس کی جسم کا سسٹم ایسا ہو چکا ہے کہ اب اس کے لیے میٹھا زہر بن گیا ہے اور زہر اس کے لیے میٹھا ہو گیا ہے۔ تو بس یوں سمجھ لیجئے جس طرح ایک مریض کے لیے طبیب اور حکیم کے بتائے ہوئے طریقے اور طبیب اور حکیم کے بتائے ہوئے علاج کے طریقے، اس سے ہٹ کر خود سے کوئی راستہ اختیار کرنا جو اس کے لیے جسم کے فساد اور موت کا باعث ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کا، مومن کا اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی اور نظام اپنے اوپر نافذ رکھنا، یہ اس کے جسم کے فساد، عقیدے کے فساد اور اس کی موت کے مترادف ہے۔ اب سمجھ سکے آپ؟ تو قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور بالفاظ ظاہر عرض کر رہا ہوں بہت بڑی مجبوری ہے اگر ہم نے صحیح رہنا ہے تو۔ یعنی مجبوری اس معنی میں نہیں جس معنی میں کہا جاتا ہے، یہ میں بہت نیچے آ کر جو سادہ لوگ بیٹھے ان کے لیے ظاہری الفاظ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اپنی بقا چاہتے ہو، ایک مریض اگر اپنی بقا چاہتا ہے تو اسے دوائی کڑوی اتارنی پڑے گی۔ وہ جسے کڑوی سمجھ رہا ہے دراصل اسی میں اس کی حیات ہے، سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کہ پہلے اس نے اپنا سسٹم ایسا خراب کر لیا ہے کہ اب اس کے لیے انتخاب کے رخ بدل گئے، اب اس کے لیے نفع کے رخ بدل گئے۔ اب اسے بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے شوق کے زاویے تبدیل کرے۔ وہ پہلے شوق جسے سمجھتا تھا وہ اس کے لیے موت بن گیا ہے، لہذا اگر وہ اپنی زندگی چاہتا ہے، اپنی بلائی چاہتا ہے، تو اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اب وہ حکیم اور خارج میں جو اس کا نمائندہ مخلص موجود ہے، اس کے کہنے پر وہ اپنے شوق، اشتیاق، اپنی لذت کے زاویے چینج کرے۔ جیسے وہ لذت کے زاویے چینج کرے گا اس کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس کا جسم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آج جو میرے دوستو ہم پریشان ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بے پردگی اس کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ ہمارا جو سسٹم، جو اسلامی سسٹم جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ ہم نے کھانا کیا ہے اور کمانا کس طریقے سے ہے، کن کن شرطوں کے تحت ہم نے بازار میں تجارت کرنی ہے، کن کن شرطوں کے تحت ہم نے بازار میں مال بیچنا ہے، کن کن شرطوں میں ہم نے مال کو جمع کرنا ہے، اس مال کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس مال کو اہل اولاد پر لگانے کا طریقہ کیا ہے، ماں کے لیے کیا حکم ہے، بیوی کے لیے کیا حکم ہے، بیٹی کے لیے کیا حکم ہے، بہن کے لیے کیا حکم ہے، پڑوسی کے لیے کیا حکم ہے، محرم کے لیے کیا حکم ہے، غیر محرم کے لیے کیا حکم ہے، کسی کو اپنے گھر پر بلانے کا طریقہ کیا ہے، کسی کے گھر جانے کا طریقہ کیا ہے، کسی کو کھلانے کا طریقہ کیا ہے، کسی کے کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ وہ تمام تر تقاضے جو ہماری زندگی کے شعبے کے ساتھ ہیں، آج ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر شیطان کے نقش قدم پر چل کر اور نفس کی مان کر ہم نے جو عمل کیا ہے، تو بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی، بے مروتی اور لحاظ و مروت کا جو خاتمہ ہو گیا ہے، تو آج باپ بیٹے کا نہیں رہا، بیٹا باپ کا نہیں رہا۔ آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، شاہ صاحب مجھے کوئی تعویذ دیجئے میرا بیٹا فرمان بردار ہو جائے۔ بیٹا کہتا ہے شاہ صاحب کوئی تعویذ دیجئے میرا باپ مجھ پر شفقت کرنے لگ جائے۔ کوئی آ کر کہتا تعویذ دیجئے کہ میری بچیوں کو کی اصلاح ہو جائے۔ تو میں نے کہا تعویذ تو بہت دور کی بات ہے، سب سے بڑا تعویذ تو شریعت کی تعلیم تھی، جس کو تم نے جان بوجھ کر چھوڑا، جان بوجھ کر تم نے اس سے آنکھیں بیچی، جان بوجھ کر تم نے اس سے منہ پھیرا۔ میرے پاس ایک شخص آیا، اس کا حال یہ تھا کہ جناب اس نے کہا کہ میری بیٹی جوان ہے، وہ کسی مرزائی پر عاشق ہو گئی ہے، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سفید ریش تھا، سفید داڑھی تھی اس کی۔ یہ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، ہم سب کے لیے پریشانی۔ ہم اگر سر جوڑ کر دشمن کا مقابلے کے لیے تیار نہ ہو، جو نفس ہمارا دشمن ہے، جب تک اس کے مقابلے کے لیے ہم کھڑے نہ ہو، اور اس کا مقابلہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا، قرآن اتنا اسلحہ اور اتنی طاقت فراہم کر دے گا کہ اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو اس کو زیر کر دیں گے۔ اور یہ صرف اتنا عہد کر لیں ہم
کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. مریض جب عہد کر لیتا ہے کہ ڈاکٹر صحیح بات کر رہا ہے اور میں اس پر اعتماد کرتا ہوں, 3 وقت کی دوائی پابندی سے کھاؤں گا, جب مریض ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے پر عمل کرنا شروع کرتا ہے, اس کی شخصیت پر اعتماد کرتے ہوئے, اور کچھ چیزیں کھانا چھوڑ دیتا ہے, کچھ کھاتا ہے, کچھ چیزیں اسے اچھی لگتی ہے لیکن ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑتا ہے, تو بہت جلدی اس کے جسم میں توانائی آ جاتی ہے. بہت جلدی وہ بستر کو چھوڑ کر جو خود لوگوں کے سہارے پر تھا, بہت جلدی اس کے اندر اتنی قوت آتی ہے کہ وہ خود بے سہاروں کو سہارا دینے والا بن جاتا ہے. جو خود کسی کی بے ساکی پر تھا, اب اس کے اندر خود اس حکیم پر اعتماد کر کے, اس ڈاکٹر پر اعتماد کر کے, اس معالج پر اعتماد کر کے, اور اس کے بتائے ہوئے سسٹم پر دوائیوں کو استعمال کر کے, اور باقاعدہ جو غذا چھوڑنے کی تھی اس کو چھوڑ کر اجتناب کر کے, وہ بالکل اس کے اعتماد کے دائرے کے اندر آ گیا اور اس کی مکمل تعلیم اور تلقین کو اپنے اوپر رکھ دیا. تو پہلے تو یہ معذور تھا, اب خود اتنا توانا ہو گیا کہ اب معذوروں کا داتا بن گیا ہے. تو بس شریعت مطہرہ کی تعلیم بالکل اسی کے عین مطابق ہے میرے دوستو, کہ اگر اللہ جو حکیم مطلق ہے, اللہ جو حکیم و دانا ہے اور اصل حکیم اور اسی کا قول حکمت والا ہے, تو اس نے ہماری توجہ سے چاہوں گا اس تقریر کو اپنی ضرورت سمجھ کے سنیے. آپ اپنی ضرورت سمجھ کے سنیے, میں اپنی ضرورت سمجھ کے باتیں کر رہا ہوں. جب ذوق پیدا ہوگا اور جب دل کے دروازے کھلیں گے, اگر آپ صرف سست انداز میں محض بیٹھ کر اور ایک آدمی کیا لفاظی کر رہا ہے, ایک کے بعد کیا لفظ پھینک رہا ہے, اس چکر میں رہیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں, یہ وہ احتیاطی تدابیر ہے جس کو اگر میں نے پکڑ لیا تو میری جان بھی بچ جائے گی اور میرے بچوں کی جان بھی بچ جائے گی. تو میرے دوستو, قرآن اور اللہ رب العالمین جو حکیم مطلق ہے, جو اس نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑنا ہے, ان چیزوں کو کھانا ہے, ان چیزوں کو دیکھنا ہے, ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے, اس راستے پر چلنا ہے, اس راستے پر نہیں چلنا ہے, اس سے انسانیت مرتی نہیں, اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ پھر ایک ایک انسان ایک شخص پھر وہ لاکھوں مریضوں کا علاج کرتا ہے. اور اگر اس حکیم اور دانا رب کی ان باتوں سے اجتناب کریں اور اس کے دیے ہوئے مشوروں کو چھوڑے, جس چیز کو اس نے چھوڑنے کے لیے کہا تو اس کو اپنا لیا, اور جس کو اپنانے کے لیے کہا تو اس کو چھوڑ دیا, تو اس کا حال اسی پاگل مریض کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس کو احتلاج قلب ہو, جس کو ہائی بلڈ پریشر ہو, جس کو شوگر انتہا پر پہنچ چکی ہو, اور قریب ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء کاٹے جائے, اور حکیم اس سے کہے کہ بھائی اب بھی اگر پرہیز کر لے تو تیری پاؤں بچ جائے گا, تیرا جسم بچ جائے گا اور تیرا دل درست ہو جائے گا. لیکن وہ دانائی اور ڈھٹائی اور بے حسی اور بے شرمی اور بے مروتی کے اندر بڑھتے ہوئے اس صاحب مخلص شخص پر اعتماد نہ کرے اور اسی غلط بات کی طرف چلتے رہے, تو ایک دن اس کا ہاتھ بھی کٹے گا, پاؤں بھی کٹے گا, اور وہ دنیا سے ایسے جائے گا کہ لوگ اس کو دیکھنے سے بھی گھن کھائیں گے کہ جناب اس کو کاندھا دے کہ نہ دے. تو معاذ اللہ یہ حال اس شخص کا ہو جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مشوروں کو چھوڑ کر اپنی طریقے سے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے. جس چیز کو اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا تھا اس کو وہ اپنا لیتا ہے, اور جس کو اپنانے کے لیے کہا تھا اس کو چھوڑ دیتا ہے. میرے پاس وہ سفید ریش شخص آیا اور کہنے لگا کہ میری جوان بیٹی ہے اور وہ ایک مرزائی لونڈے پر عاشق ہو گئی ہے. تو میں نے کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ تو کہنے لگا جی آپ کوئی تعویذ دے دیں. میں نے کہا آپ پہلے اپنی ہسٹری مجھے پوری بتائیں. بیٹھے میرے پاس, بیٹھے, بٹھا کر جب میں نے ان سے پوری ہسٹری سنی تو پتا چلا کہ یہ صاحب صرف مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے اور پیچھے گھر میں کیا ہوتا تھا ان کو کوئی خبر نہیں تھی. انہیں گھر میں ہر وہ ماحول مہیا کیا تھا جس سے اس حکیم اور دانا رب نے منع کیا تھا کہ اس سے تیرے گھر کا وجود فاسد ہو جائے گا. جب گھر کے اندر ماحول اور فلمیں, ڈرامے, یہ تمام چیزیں روحانیت کا ایک بازار گرم تھا, تو اس میں اگر اس نے غلط چیز کو, غلط جس سے بچنا تھا اس کو اپنے لیے معاون بنا لیا, تو پھر میں نے کہا کہ وہ مرض تو لاحق ہی ہوگا. اب تمہاری اصلاح کے لیے دعا کر سکتے ہو, تم سجدے میں جا کر خدا سے توبہ کرو, اس لیے کہ تم نے جو خود اپنے پیچھے مصیبت مول لی ہے اس میں قصور اصلاً تمہارے بچے کا نہیں تمہارا ہے کہ تم گھر کے بڑے تھے, تمہارے اوپر رب نے یہ ذمہ داری رکھی تھی
اور تم پر یہ فرض رکھا تاکہ تم اپنے ماتحت کو دیکھو کہ وہ کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، سوتے کیسے، جاگتے کیسے۔ شریعت مطہرہ نے جو پورا نظام تمہیں اولاد کے لیے دیا تھا، تم نے جان بوجھ کر، اور تم سمجھے کہ رب صرف سجدے سے راضی ہو جائے گا، تو رب صرف سجدوں سے راضی نہیں ہوتا۔ رب جس شخص کا جو منصب ہے اس منصب کے تمام تقاضوں کو وہ ادا نہ کرے، اس وقت رب راضی نہیں ہوتا۔ صرف سجدوں کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ تو باب دیکھیے میرے دوستو، قرآن نے اسی چیز کی طرف احتیاط باندھا ہے، اور اسلام وہ عظیم دین ہے اور وہ عظیم مذہب ہے میرے دوستو، کہ اسلام وہ عظیم مذہب ہے اور وہ عظیم دین ہے کہ جس کی سب سے بڑی خصوصیت اور جس کی سب سے بڑی رونق یہ ہے کہ صرف وہ گناہوں سے منع نہیں کرتا، صرف وہ گناہوں سے نہیں روکتا، شریعت صرف گناہوں سے نہیں روکتی کہ یہ نہ کرو، اور صرف اس کے ارتکاب کرنے والوں کو سزا ہی نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر صرف یہ نہیں کہتی شریعت کہ چوری نہ کرو اور جو چوری کر لے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ صرف یہ دین، یہ اللہ کا فرمان، یہ اللہ کا کلام اور اسلام، یہ صرف میرے دوستو گناہوں کی مذمت ہی نہیں کرتا، اور مذہب صرف مذمت کرتے ہیں، یہ صرف مذمت کرنے کے ساتھ صرف سزائیں نہیں دیتا، بلکہ یہ ان تمام وسائل اور ان تمام ذرائع پر پابندی لگاتا ہے جو انسان کو دھکیل کر وہاں تک لے جاتی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو شریعت مطہرہ وہ عظیم دین ہے، وہ عظیم طریقہ ہے کہ یہ پہلے سے ان دروازوں کو بند کرتا ہے جس کا نتیجہ وہاں پر وہ ظاہر ہوگا۔ پہلے ان تمام ذرائع کو مسدود کرتا ہے کہ جس کا نتیجہ اتنا بھیانک نکلے گا۔ تو اب میں نے جو آپ کے سامنے سورہ نور میں چند آیات تلاوت کی ہے، یہ ہمارے نصاب زندگی اور ہمارے زندگی کے ڈھنگ اور ہمارے زندگی کے طرز کو درست کرنے کے لیے یہ وہ ظاہری طریقے ہیں، وہ ظاہری اسباب ہیں کہ جو صرف نہیں لے جائیں گے اور وہاں پر روکیں گے۔ ایک بات مزید میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھو انسان کسی چیز سے رکتا ہے دو وجہ سے، اور شریعت مطہرہ نے وہ دونوں طریقے ظاہر کیے۔ ایک تو دل میں کسی کا ڈر ہو، یا تو ظاہر میں کسی کا ڈر ہو، یہ دو چیزیں ہیں۔ شریعت مطہرہ نے گناہ کے قریب لے جانے والی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر پابندی پہلے لگائی کہ غیر محرم کو نہیں دیکھنا، یہ کام نہ کرنا، ظاہر سے یہ پابندی لگائی۔ تمہارا دل بھی چاہے تو نظروں کو نیچے رکھنا، تو یہ تو ظاہری عمل تھا، یہ تو ظاہری عمل تھا۔ اگر کوئی کہے کہ مجھ سے یہ عمل ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر شریعت مطہرہ نے ساتھ میں اللہ نے ہمیشہ وہ پیغام رکھا ہے، اور ہر آیت قرآن اگر آپ پڑھیں، قرآن کی آیتیں نصیحتوں کے بارے میں اترتی ہے۔ اگر بندہ اس نصیحت کو اپنے اوپر نہ لائے تو ڈائریکٹ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر ایک جملہ آتا ہے، جو تم کر رہے ہو خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ آتا کہ نہیں آتا؟ ہر جگہ پر اگر آپ دیکھیں کہ جب شریعت کا حکم اتر رہا ہوتا ہے تو وہ حکم سارے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور آخر میں بیان کرنے کے بعد ایک جملہ آتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس پر خبر رکھتا ہے، جو تمہارے دل میں ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ کو اس کا علم ہے۔ یعنی پہلے سیدھے ان تمام احکام پر عمل کی دعوت دی۔ اگر انسان ٹھیک ٹھاک انداز میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اور لیکن اگر وہ کہے میری آنکھیں بندی نہیں ہوتی ہے تو رب کریم اس دل پر ضرب لگا کے اسے کہتا ہے کہ جو تو کر رہا ہے نا تو خدا تجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ تو بس وہ تصور ایسا ہوتا ہے جو ظاہری آنکھوں کو خود جھکا دیتا ہے۔ تو اتنا پیارا سسٹم کس مذہب میں آپ کو ملے گا؟ اتنا پیارا نظام میرے دوستو کس مذہب کے اندر آپ ملے گا؟ تو میں نے اس پر مفصل تقریریں آپ کے سامنے کی ہے جو نیٹ پر بھی موجود ہیں اور الگ سے بھی موجود ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور مشاہدہ الہیہ پر کہ جب تک بندے کو خدا یاد رہتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جب تک خدا یاد رہتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو درست ہے کہ جب تک خدا یاد رہتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو خدا کی مرضی ہے اس کو ظاہر پر لایا جائے۔ تو شریعت مطہرہ نے جہاں پر ظاہری تعلیم کا حکم دیا ہے، اگر بندہ اس طرف نہ آ سکے تو انسان کی اصلاح کا سب سے بڑا جز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی کے حکم کے ماتحت کر دے، کسی کے حضور باز پرس کے لیے آ جائے، کسی کے حضور جواب دہی کے لیے آ جائے۔ جس طرح کہ میں اکثر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں امام غزالی کی کہ وہ سیٹ اور وہ شخص اپنے کارکنوں پر اور اپنے نائبین پر خود ظلم کرتا ہے کہ جو ان سے حساب نہیں لیتا، جو ان سے حساب صرف یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے کہ جی میرا ان پر بڑا بھروسہ ہے، بات کافی ہے۔ لیکن نہیں، ایک شخص اگر آپ کا نائب ہے، وہ آپ کے مال پر مامور ہے، وہ آپ کے معاملات پر مامور ہیں،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ امین رہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نفسیاتی بات ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ نیک رہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ آپ کا معتمد رہے، تو اس سے آپ باز پوچھ کریں کہ ہاں کس کو دیا، کتنا آیا تھا، کہاں سے آیا، کہاں ہے لکھا ہوا بتاؤ۔ اس میں ناراضگی کچھ نہیں ہے، آپ اس کی بھلائی کر رہے ہیں، اس لیے کہ انسان کا سسٹم ایسا ہے کہ جب اس کے دماغ میں یہ آ جائے کہ میں تو خود مالک ہوں، مجھے کس کو جواب دینا ہے، تو پھر وہ ہیرا پھیری شروع کر دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے۔ اور جب اسے یہ پتا ہو کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس کا ثبوت دینا پڑے گا، جو میں لا رہا ہوں اس کا ثبوت دینا پڑے گا، جو دے رہا ہوں اس کا ثبوت دینا پڑے گا، تو آپ تو کاروباری حضرات آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب کسی بڑے کو کھاتا دکھانا ہو تو بندہ پھر ایک کپ چائے بھی پیتا ہے تو اس کو بھی لکھتا ہے۔ بس یہی نفسیات کی بات اب شریعت مطہرہ میں لے کر آئے۔ جب تک انسان کے علم میں یہ رہتا ہے کہ میری ایک ایک سانس کے بارے میں رب کو حساب دینا ہے تو اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی، وہ حرام کے قریب کبھی نہیں جاتا۔ اور شیطان ہمیں شکار کہاں سے کرتا ہے؟ یہیں سے کرتا ہے۔ ارے تجھے کون پوچھے گا، تو اپنے بازو کو دیکھ کتنا مضبوط ہے، تو اپنی محنت سے کما رہا ہے، حرام کما رہا تو کیا ہوا، بعد میں توبہ کر لینا۔ شیطان اس طرف لا کر بندے کو جری کرتا ہے۔ اب ذرا سنیے اس بات کو، میں پھر آگے آیت کے ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ جب نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن شیطان اور نفس آپ کو کہتا ہے کہ سو جا، کیا حرج ہے، گناہ کبیرہ ہے، رسول اللہ کی شفاعت تو حق ہے نا، توبہ کرے گا تو توبہ تو ہو جائے گی۔ شروع میں جب آپ کا ایمان بہت مضبوط رہتا ہے اور اللہ پر بڑا بھروسہ رہتا ہے تو آپ اس کا جواب اپنے احساس سے دیتے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین بخشنے پر قادر ہے تو میں جان بوجھ کے رب کو ناراض کروں، پہلے آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پر آپ نے اس کی سننا شروع کی تو وہ آپ پر حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو بخشنے پر قادر ہے، پھر ساری نماز جاتی ہے، سب کچھ جاتا ہے۔ تو شیطان انسان پر حملہ وہاں سے کرتا ہے کہ انسان کو امید میں الجھاتا ہے۔ اور جبکہ حضرت فاروق اعظم بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے تعلق صرف امید کا نہیں، خوف کا بھی ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اللہ سے تعلق صرف امید کا نہیں کہ وہ غفور رحیم ہے، وہ ماں کی ممتا سے زیادہ بندوں سے پیار کرنے والا ہے، اس نے ایک رحمت زمین پر اتاری تو سارے بھائی بھائی ہو گئے، سارے محبت کرنے والے ہو گئے، اور 99 محبت کے تقاضے اس نے قیامت کے دن رکھے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ تو انسان اس خوشبو فہمی میں بہہ جائے اور کہے جناب اس سے تو عذاب دینے میں خوشی نہیں، اسے تو بخش دینے میں خوشی ہے، اس امید کے فلسفے میں بندہ اتنا بہہ جاتا ہے کہ شیطان اس کو کھینچتا ہے یہاں تک کہ پھر اسے شراب کا پیالہ بھی گناہ نہیں لگتا، اسے زنا بھی گناہ نہیں لگتا، اسے حرام کارے بھی گناہ نہیں لگتا، یعنی امید میں اتنا بہہ جاتا ہے۔ ارے پگلے، خدا بخش دے گا لیکن اسے بخشے گا کہ جو ایمان پر مرے گا۔ اگر امید کا بیجا تو استعمال کرتا رہا اور گناہ کو بھی تو رحمت سمجھتا رہا، اس میں تو ایمان ہی نہیں بچے گا۔ جب ایمان بچے گا نہیں تو وہ 99 رحمتیں کون پائے گا؟ تو لہذا سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ احساس میں اٹھنے والی وہ باتیں جو میں کسی کو بتاتے ہوئے ڈرتا ہوں اور آپ کسی کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو یہ تو ہمارے ان دوستوں کا بڑا کرم ہے جنہوں نے محفل سجا دی ہے کہ جس میں ہم ایک دوسرے کی احساسات کا اصلاح کر سکیں۔ میرے دوستو، جب تک احساس کی وادی میں جا کر شیطان کو آپ نہیں پہچانیں گے تو سجدے آپ کے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ داڑھی جو چہرے پر رکھی ہے صرف یہ کچھ نہیں کر سکتی، یہ جو آپ نے ظاہری شریعت کا لبادہ اوڑھا یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انسان جو داڑھی کے تقاضوں کے فکر کی طرف جائے اور ان احساسات کی طرف جائے تب اسے پتا چلے کہ داڑھی کی اہمیت کیا ہے، تب یہ ان جگہوں سے بچے گا جہاں سے دین کا مذاق بنتا ہے۔ لیکن داڑھی کو محض اس نے رکھا میں نے بھی رکھ لیا اور اس احساس کو چھوڑ دے تو پھر وہ قدر و قیمت کو نہیں پا سکتا۔ لہذا شریعت کا ظاہر اور انسان کے ظاہری وجود کا تقاضا اس کے احساس پر ہے، اور شیطان انسان کے احساس ہی پر حملہ کرتا ہے، اور قرآن بھی انسان کے احساس ہی پر گویا کہ اپنی توجہ کو ڈالتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام، یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کو امیدوں کے اندر بڑھاتا ہے۔ کس کے اندر بڑھاتا ہے بولیے؟ امیدوں میں۔ اللہ غفور رحیم ہے تو کس نے کہا اللہ غفور رحیم نہیں ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ دن دہاڑے کھلے عام گانا بجانا کیا جائے، کھلے عام کفریہ کلمات کہے جائیں معاذ اللہ، کھلے عام اس رب کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں بکواسات کی جائے، اس کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی توہین کی جائے۔ اگر اللہ غفور رحیم ہے تو یہ تقاضا ہے
مثال کے طور پر اگر یہ ہو کہ میرا باپ جو ہے وہ بڑا شفیق اور نرم دل ہے اور پھر باپ کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہو. میرا باپ بڑا نرم دماغ ہے اور وہ بڑا کریم ہے, اس کو اس زاویے میں ذرا سمجھیے آپ. میرا باپ بہت نرم ہے, مجھ پر بڑا محبت کرتا ہے, اور باپ کے سامنے ننگا پھر رہا ہو, باپ کے سامنے وہ حرکتیں کر رہا ہو جو باپ کے مزاج کے خلاف ہے, تو باپ نرم تو ہے لیکن باپ کی کچھ غیرت بھی تو ہے, باپ کی محبت کی کوئی غیرت کی حد بھی تو ہے. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل رب کریم بخشنے پر قادر ہے, وہ غفور رحیم ہے, لیکن اس کی بھی تو ناراضگی کے کوئی اسباب ہے, اس کی بھی غیرت کی تو کوئی تدبیر ہے کہ کھاتا میرا ہے اور کام شیطان کی کرتا ہے, شیطان کو خوش کرتا ہے, مجھے ناراض کرتا ہے. یعنی میری امید اتنی بڑھا دی تم نے کہ مجھے ناراض کرتا رہا, اور شیطان کے خوف کو اتنا طاری کر دیا کہ اس سے ناراض نہ کیا. اس لیے بتایا کہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کا مجموعہ ہے, امید اور خوف کا مجموعہ ہے. اور جب تک انسان کے اوپر یہ بات رہتی ہے اور اس کے ذہن میں یہ ضرور پھر خیال رہتا ہے کہ میری ایک ایک سانس کا جواب مجھے رب کو دینا ہے, ایک ایک سانس کا جواب مجھے رب کو دینا ہے, اور یہ احساس جب فکر پکڑتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, یہی وہ احساس ہے جس کی وجہ سے مسلمان مسلمان ہوتا ہے, مومن مومن ہوتا ہے, اور اس کے سجدے کی سختی اس کے دل میں مٹھاس کو پیدا کرتی ہے. تو میرے دوستو یہ وہ سسٹم ہے, یہ وہ بنیاد ہے قرآن کو سمجھنے کی. اب آپ لاکھ دفعہ قرآن پڑھ لیجئے, اگر یہ بات درست نہیں ہوگی کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ لاکھ دفعہ سے قرآن رکھ لیجئے, جب تک ان سوالوں کے جوابات اگر آپ نہ ڈھونڈیں گے یہ نہیں ہوگا. اب اس تناظر کے اندر آپ قرآن مجید برہان رشید کو دیکھیے اور ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ دیکھیے شریعت مطالعہ اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں, اور نصاب زندگی ہماری جو شریعت مطالعہ نے پیش کیا ہے. اب وہ حکیم اور دانا رب, وہ حکیم مطلق رب, ہم مریض ہیں, اب ہماری اصلاح کے لیے وہ قاعدے بیان کر رہا ہے. اور وہی مریض صحت یاب ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر اور طبیب پر اعتماد کرے, اسی دوائی کا انتخاب کرے اور جس سے وہ پرہیز کرے اس کو چھوڑ دے تو وہ جلد ہی صحت یاب ہو جاتا ہے. دوائی سے زیادہ اس کا پرہیز اس کو صحت یاب کرتا ہے, اور وہ پھر کئی مریضوں کا علاج کرنے والا خود بن جاتا ہے, ان کی مدد کرنے والا بن جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ڈاکٹر کی لمبی لائن میں بیٹھ جائے اور اسے پیسے دینے کا شوق ہو, پیسے وہ دے, اور ڈاکٹر جب آئے تو ڈاکٹر اس کو مکمل چیک اپ کرے, اور چیک اپ کرنے کے بعد اس کی خرابی کو پکڑ لے کہ ہاں تیرے سر میں درد یوں ہوتا ہے, ہاں تجھے چکر اس لیے آتے ہیں, ہاں تو کھانا کم اس لیے کھاتا ہے, ہاں تجھے غشی اس لیے طاری ہو جاتی ہے, ہاں تیرے جسم اس لیے سڑ رہا ہے کہ یہ خرابی ہم نے ڈائگنوز کی ہے, یہ خرابی ہم نے تجھ میں تشخیص کی ہے, لہذا ایسا کر کہ تم میٹھے کو پسند کرتا ہے, کہاں کاش کے بعد یہ تیرے لیے زہر, اس کو چھوڑ دے, اس کو پسند کرتا ہے اس کو چھوڑ دے. کیا کھاؤں حکیم صاحب, ڈاکٹر صاحب کیا کھاؤں, کہ یہ کھا, اور ساتھ میں دوائیاں لے. اگر اس کو یہ دو مریض گئے تھے, ایک نے ڈاکٹر کی اوپر پورا اعتماد کیا, دوسرے نے کہا جناب یہ گپ ہے, کاغذ ماغذ پھاڑ کے پھینکے اور گھر کے اندر پڑا رہا, تو یہ 2 دن کے بعد یہ موت کے دہانے پر تھا اور 2 دن کے بعد وہ مروں کو زندہ کر رہا تھا. دونوں کی طبیعتوں کا فرق میرے دوستوں الگ ہو جاتا ہے. تو لہذا اللہ رب العالمین حکیم مطلق, اللہ رب العالمین ہی سب سے بڑا دانا, رب کریم ہی سب سے بڑا حکیم. اب رب کریم جو اس کے بندے مریض ہیں اس کے لیے اللہ رب العالمین دوائی تجویز کر رہا ہے. سن رہے میری بات آپ؟ کیونکہ دوائی وہ تجویز کرے گا جس نے آپ کو بنایا ہے, اور یہ روحانی بات ہے. کیا ہے؟ کیونکہ جس کا جو شعبہ ہوتا ہے, جو جس شعبے میں ماہر ہوتا ہے, وہ اسی کا علاج وہی کر سکتا ہے. اب رب کریم نے اس انسان کو بنایا ہے, اب انسان کو رات کو نیند نہیں آتی, اب اسے دل کہیں نہیں لگتا, اس کو بے چینی بہت ہے, مال کے پیچھے کتے کی طرح بھاگا جا رہا ہے. لاکھ روپے ملے تو دل کر رہا ہے 2 لاکھ اور آ جائے, 3 ہو گئے تو دل کر رہا ہے 4 اور آ جائے. پریشان خود بھی ہے کہ یہ ہوس ختم کب ہوگی, لیکن بتا کسی کو نہیں سکتا, بتا کسی کو نہیں سکتا. تجوریاں بھر گئی ہے, اب ڈر لگ گیا بچاؤں کیسے اس کو. تجوریاں بھر گئی ہے, اب ڈر لگ گیا بچاؤں کیسے اس کو. ساتھ میں یہ بھی لگا ہے کہ ایک تجوری سے 2 تجوری کیسے ہو جائے گی, اور تیسرا غم دل میں یہ بھی ہے
کہ ہائے جب اتنا مل گیا ہے کہ میری 7 پشتیں کھائیں، لیکن پھر بھی یہ حوث کا علاج کیا ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ اٹھنے والی جو جذبات ہیں، انسان پریشان ضرور ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فحاشی کے کاموں میں مجھے تمانیت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ درد سر اور بے چینی بنتی ہے، تو پھر دل کہتا ہے کہ تیرا علاج یہ نہیں، تیرا علاج کوئی اور ہے۔ تو آج جو انسان پریشان ہے اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے معاملات سے، تو وہ رب کریم کے حضور استعدا کرتا ہے کہ مولا تو ہی میرا حکیم مطلق ہے اور میں تیرے دربار کا مریض ہوں، اب تو میرے لیے پرہیز کی تجویز فرما اور میرے لیے غذا کی تجویز فرما، اور یا الہ العالمین اور میرے لیے دوائیاں مرحمت فرما۔ اب رب کریم کی قدرت ان مریضوں کا علاج کرتی ہے۔ اب آئیے قرآن مجید برہان رشید نے اس علاج کے تقاضے کیا ذکر کیے ہیں۔ اگر ان تقاضوں کو وہی شخص میں دوبارہ لوٹ کر کہوں گا، اسی کے لیے بات مؤثر ہوگی اور وہی اس سے فائدہ اٹھا سکے گا جو مریض یہ چاہتا ہے کہ میں مرض سے تنگ ہوں، مجھے صحت چاہیے، میں مرض سے تنگ ہوں، مجھے صحت چاہیے۔ اب قرآن مجید برہان رشید سورۃ النور کے اندر اس کی بات جو کرتا ہے، میری باتیں یاد ہیں آپ کو؟ اب اس تناظر کے اندر قرآن کو دیکھیے۔ یہ آیت کا ترجمہ اگر میں یوں ہی کر کے نکل جاتا، آپ کہتے جی یہ تو عام سی بات ہے، یہ تو سب کرتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے یہ لمبی تمہید میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہم سارے انسان مریض ہو چکے ہیں اور ہمارا علاج صرف رب کے پاس ہے، ہماری تشخیص صرف اس کی قدرت کرے گی۔ ہمارے لیے غذا کا انتخاب اور اجتناب، پرہیز اور استعمال کرنا، اس کا تقاضا صرف شریعت مطہرہ کرے گی۔ اور میں آج آپ سے کہتا ہوں، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان بات کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان اسی لیے کر رہے ہیں، لیکن صرف اسی پر انحصار نہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس پر پوری انسانیت کا انحصار ہے۔ آج میں اور آپ صرف 1 ہفتے کی پابندی کا اعلان کر دیں اس پر، اور پھر دیکھیں کہ دل میں توانیت کیسی آتی ہے اور گھر کا اور باہر کا سسٹم کیسے درست ہوتا ہے، جبکہ ہم اپنے مخلص ہو جائیں۔ اور قرآن نے بھی اس بات کے بارے میں ذکر کیا کافروں کے بارے میں کہ محبوبی اپنے جان کے خود دشمن ہے، یہ اپنی جان کے خود دشمن ہے۔ ہم تو ان پر مہربان ہیں کہ انہیں سوچنے کی طاقت بھی دی، انہیں سمجھنے کے لیے فکر بھی دی، انہیں فطرت بھی دی، ان کو اچھے برے کی تمیز کے لیے ضمیر بھی دیا، اور پھر ہم نے نبیوں کو بھی بھیجا، ان نبیوں نے ظلم و ستم بھی برداشت کیے، ان کو سمجھانے کے لیے جانیں بھی دی، ان کو سمجھانے کے لیے مصیبتیں بھی اٹھائی، تو ہم تو ان کے لیے بالکل مائل بکرم ہیں، لیکن یہ ظالم خود اب ظلم کرتے اپنے آپ پر، اور یہ اپنی بھلائی خود نہیں چاہتے، یہ اپنی بھلائی خود نہیں۔ مریض جب تک خود اپنی اصلاح نہیں چاہے گا تو ڈاکٹر کا کام تو صرف دوائیاں تجویز کرنا ہوگا، اور کہیں نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے شفا مل جائے، توجہ چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب میں نیک ہو جاؤں، تو اس کو اس انداز میں سمجھ لیجئے، پیر روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، پیر جو ہے روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ پیر جو ہے وہ روحانی مشیر ہوتا ہے، اور یہ ڈاکٹر حضرات یہ ظاہری مشیر ہوتے ہیں، اس کا بھی کام صرف مشورہ دینا ہوتا ہے کہ یہ دوائی کھا لیں آپ، یہ چیزیں چھوڑ دیں آپ، یہ چیزیں کر دیں آپ، اور جو اس مشورے کو لیتا ہے وہ صحتیاب ہو جاتا ہے۔ تو جو جسمانی طبیب کے مشورے کو لے وہ جسمانی صحتیاب ہوتا ہے، اور جو روحانی طبیبوں کے مشورے کو لے وہ روحانی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ مرشد اور ڈاکٹر دونوں مشیر ہیں، انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے، انہوں نے مشورہ دینا ہے، اور مشورہ کوئی عام چیز نہیں ہے، مشورہ دینا وہی مشورہ دے سکتا ہے جو آپ کا مخلص ہو، جو آپ کا بولے مخلص ہو۔ تو لہذا یہ کہنا کہ پیر صاحب بس مجھے نیک کر دیں آپ، پیر صاحب کہیں گے تو نے نمازیں پڑھی؟ کہا نہیں، تو کہا تو گدھے آدمی، تو پھر تو نیک کیسا ہوگا؟ سمجھ رہے میری بات؟ آپ سمجھ رہے کہ تو انسانوں کی سطح سے گر گیا، نیک کیا کہ تجھے جھوٹا پلاؤں تو نیک ہو جائے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کوئی پہنچے اور کہ میں بہت مریض ہوں اور آپ مجھے آپریشن کا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ مجھے سینے سے لگا کے میرا آپریشن ختم کر دیں۔ وہ کہیں گے میرے بھائی میں مشورہ کر رہا ہوں اور تجھے مشورہ دے رہا ہوں، پہل تو نے کرنی ہوگی، یہ دوائیاں تو نے کھانی ہوگی، ہاں یہ دوائیاں کھا لے، اس کے بعد میرا کام ہے تجھے ٹھیک کر دینا، لیکن تجھے دوائیاں کھانی ہوگی۔ قدرت بھی یہی کہتی ہے، ہم چاہیں تو تمہیں ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن مشورہ ہم نے دے دیا ہے، پہلا قدم تم نے اٹھانا ہوگا، عزم و ارادہ تم نے کرنا ہوگا۔ اب آئیے قرآن مجید برہان رشید اس بنیاد کو پکڑ رہا ہے جہاں سے تباہی کھڑی ہوتی ہے،
جہاں سے بولیے تباہی کھڑی ہوتی ہے، جہاں سے تباہی کے دہانے پر بندہ پہنچتا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو خاص گھات ہیں جہاں سے بلائیں نکلتی ہیں اور انسان اس کو اپنا اس تمام چیزوں کا تقاضا کیے بغیر اس طرف بڑھتا ہے، اور وہ چیز ہے حیا۔ وہ کیا چیز ہے؟ حیا۔ حیا کو لیتا ہے تو یہ پہلی غذا ہے کہ وہ توانا ہو جاتا ہے، اور حیا کو چھوڑتا ہے تو توانا ہو تو کمزور سے کمزور تر ہو جاتا ہے، کمزور سے کمزور تر ہو جاتا ہے۔ یہ مریض اپنے آپ کو بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے، اور اسی کو مشکات شریف کے اندر نبی پاک نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا اس بات کو، سنیے۔ مشکات شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء آئے، کتنی بنیادی بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے حدیث سے، کہ جتنے انبیاء آئے جب انہوں نے اپنی تبلیغ کے سلسلے کو مکمل کر دیا نا اور دنیا سے رخصت ہونے لگے، بولے دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو انہوں نے اپنی ساری زندگی کی تگودو اور اپنی ساری شریعت کا خلاصہ اور اپنے اتنے بڑے منصب کا پورا حاصل جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے بولیے رخصت ہو رہے ہیں، تو قوم ان سے پوچھتی ہے کہ آپ نے 40 سال 50 سال 900 سال 800 سال 1000 سال ہمیں دین سکھایا۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں، بخاری میں آتا ہے، مسلم امام احمد میں بھی ہے، کہ کچھ ایسے ہیں جو قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے ساتھ 50 آدمی ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یعنی قوم اتنی مردود اور قوم اتنی ڈھیٹ تھی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگائی لیکن ایک بھی مسلمان نہ بن سکا، ایک بھی مسلمان نہ بن سکا۔ لیکن جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوں گے تو یہ زمین چھوٹی پڑ جائے گی اور آسمان چھوٹا پڑ جائے گا حضور کی امت کو سمانے کے لیے، حضور کی امت کو سمانے کے لیے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم حضور کی امت میں ہیں، اور ہمارا عمل تو ان لوگوں کی طرح ہو رہا ہے کہ جس نبی کی امت میں ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم تو اس دہانے پر جا رہے ہیں، بے مروتی میں، بے حسی میں، گناہ میں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بنیادی بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کے لیے کہ ہم نصیحتوں کو بہت مانتے ہیں، اقوال زرعی پڑھتے ہیں، اور اخبار جہاں فلاں 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 کے اندر اخبار زرعی پڑھتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ 360 لوگوں کے آپ اقوال زرعی پڑھتے ہیں، کبھی انبیاء کے بھی اقوال زرعی پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ جس کی دانائی جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا قول اتنا زرعی ہوتا ہے، اس کا قول اتنا ممتاز ہوتا ہے، اس کی نصیحت اتنے کمال پر ہوتی ہے۔ تو صاحب مشکات نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے جس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی تبلیغ کرنے کے بعد، توجہ ہے، نبی تبلیغ کرنے کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں اور آخری نصیحت جو ان کی تمام تر ہزاروں سال کی نصیحتوں کا خلاصہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، تو سید عالم فرماتے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ نصیحت نہیں کی۔ فرمایا وہ 2 نصیحتیں تھی، کیا ہے؟ بولے مل کر کے کیا تھی؟ 2 نصیحت، ایک بری صحبت سے بچنا، سن لیجئے، بری صحبت سے بچنا، اور دوسری چیز بے حیائی سے بچنا۔ اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ نیک صحبت اور حیا، فرمایا یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہر نبی نے دی ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے الٹ میں ہی اصل تباہی ہے اور اس کی طرف آنے میں ہی اصل بقا ہے۔ بس سارا قرآن 30 پارہ پڑھ لیجئے آپ، پورا دین پڑھ لیجئے آپ، 2 ہی چیزیں اصل ہیں، نیک صحبت اور حیا، نیک صحبت اور حیا۔ اس کو پکڑ لیا تو پورے 30 پارے آپ نے سمجھ لیے، اس کو چھوڑا تو اصل دہانے پر آ گیا۔ اور قرآن مجید برہان رشید نے ہر جگہ پر حیا، رب دیکھ رہا ہے یہ حیا ہے، رب تم سے پوچھے گا یہ حیا ہے، رب کے حضور جواب دیا جائے گا یہ حیا ہے۔ اور فرمایا کہ توجہ سنیے آپ، ایک بات آخر میں عرض کروں، اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ہر بات کو کلیئر کرنے کے لیے ایک اور مشورہ دماغ میں آ جاتا ہے، اس لیے تھوڑی سی بات میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اس بات کو سن لیجیے آپ، سمجھانے کے لیے جو بات عرض کر رہا تھا میں یہ کہ 2 چیزیں ہیں، غلط صحبت سے بچنا، اچھی صحبت اختیار کرنا، اور بے حیاؤں سے بچنا اور حیا کو اختیار کرنا۔ ایک بات دیکھیے، حیا ہی وہ وصف ہے کہ جو اللہ کے ہونے پر یقین دلاتی ہے، حیا ہی وہ وصف ہے جو خدا کے حضور کھڑے ہونے سے بندے کو ہلاتی ہے، حیا ہی وہ وصف ہے جو بندے پر اس بات کو عیاں رکھتی ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، حیا ہی وہ وصف ہے جس پر
انسان اس بات پر مصر ہوتا ہے کہ خدا کو کیا جواب دوں گا، اور اس چیز کو تباہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ بری صحبت۔ فرمایا ایسے لوگوں کے سامنے نہ بیٹھو اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جن کا دل خدا سے غافل ہو۔ بے حیا کے ساتھ بیٹھو گے، بے حیا کے ساتھ بیٹھو گے جو یہ کہے کہ جناب ارے بھائی یہ صرف مولویوں کی باتیں اور سب ٹھیک ہے، ایسے بے حیا کے پاس بیٹھو گے جس کی زندگی کٹی پتنگ کی طرح ہے، شتر بے مہار کی طرح ہے، صحرا میں بھٹکتے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، اسے یہ نہیں پتا میرا آقا کون ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ مجھے لوٹ کر کس کے پاس جانا ہے۔ تو ایسے بے حیا کی صحبت میں بیٹھو گے تو یہ وہ بری صحبت ہے جو تمہارے دلوں سے اللہ کی یاد کو نکالے گی۔ اور قرآن نے کہا کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تو ایسے کی صحبت میں بیٹھے کہ جہاں پر بیٹھنے سے شیطان تجھے اللہ کو بھلانے پر لے آئے تو ان ظالموں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، اس لیے کہ اصل بربادی ہوتی اس غلط صحبت سے ہے جہاں پر بندہ بیٹھتا ان لوگوں کی صحبت میں ہے جن کو خود اپنا منشور پتہ نہ ہو۔ ہمیشہ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو ان کے پاس بیٹھو جن پر خوف خدا کا ورود ہوتا ہے، جو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے قریب رہو گے، بے حیا بھی ہو تو حیادار ہو جاؤ گے، کیونکہ حیا کا بیج یہ ہے، حیا کا بیج یہ ہے، یہ جو بندہ باہر آنکھ بند کرتا ہے اپنی نہیں دیکھتا تو اصل چیز اندر جو ہے وہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور اسی کو سید عالم نے فرمایا کہ عطر فروش کے پاس کبھی جا کر بیٹھ جاؤ، کچھ نہ ملے تو خوشبو تو مل جائے گی، کچھ نہ ملے تو خوشبو مل جائے گی۔ اور فرمایا لوہار کے پاس بیٹھا، کچھ نہ ملا تو بدبو ملی، یہ وہ صحبت تھی۔ وہ خوشبو کیا تھی؟ یاد الہی، خوف خدا۔ اہل اللہ کی محفل میں بیٹھو گے، ان جیسے نہ بن سکے لیکن فکر تمہیں مل جائے گی، ان جیسے نہ ہو سکے ایمان ضرور بچا جاؤ گے، وہ خوشبو مل جائے گی اللہ کے تعلق کی۔ اور اگر پارسا ہو، نیک ہو، بڑے عابد و زاہد ہو، فساق کی محفل میں بیٹھو اور جس طرح کہنے لگے جی وہ پاکستانی ٹیم 12 یہ ہمارے ہیرو ہے، میں نے کہا ایسے فاسقوں کو ہیرو بناؤ گے تو ذلت اٹھانی پڑے گی تمہیں۔ یعنی ہماری قوم بھی عجیب دیوانی ہے کہ کرکٹ میچ کو اسلام اور کفر بنا دیا، اور میں ان لوگوں پر حیران ہوں جو ٹی وی پر آ کے دعائیں اور وظیفے بتا رہے ہیں، میں تو اس بات پر حیران ہوں، اس لیے کہ آپ قرآن کی عزت کو، رسول کی عزت کو فساق کی نظر کریں گے کہ قرآن نے یہ طریقہ بتایا تھا؟ قرآن نے تو فکری جنگ بتائی تھی، قرآن نے تو فکری جنگ بتائی، قرآن نے سسٹم کی جنگ بتائی ہے کہ سسٹم چینج کرو، خالی نعرے نہ لگاؤ۔ حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ یہ آپ کے مزار کے قریب جو بھٹائی دروازہ ہے تو وہاں پر ہندو آباد تھے، داتا صاحب کے 4 5 8 10 15 20 مرید ہو گئے تو انہیں جوش آیا، کیا آیا؟ جوش آیا کہ جناب یہ بھٹائی دروازہ ہمارے پیر صاحب، کیونکہ داتا صاحب جہاں پر آپ کا مزار مقدس ہے یہ ایک ٹیلا تھا، چھوٹی سی چٹان تھی اور اس کے ساتھ دریا بہتا تھا۔ یہ جو ابھی نیا دیوان آگے بنایا پورا دریا تھا، آگے کا روڈ وغیرہ یہ سب دریا تھا، یہاں سے دریا بہتا تھا، اور ایک ہی علاقہ یہ بھٹائی کا جو علاقہ تھا یہ علاقہ آبادی پر مبنی تھا، اور حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ اسی چٹان پر اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اور وہیں انتقال ہوا اور وہیں مزار بنا تھا۔ اس لیے آج دیکھتے ہیں آج مزار جو تھوڑا اونچا ہے تو وہ اونچا وہ ٹیلا ہے، کیا ہے؟ اور ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ نیچے دوسری کوئی قبر ہے، ایسا نہیں، یہ اصل قبر داتا صاحب کی یہی ہے۔ اصل قبر کیا ہے بولیے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مصطفیٰ کے نائب وہاں پر آئے، تو اب آپ دیکھیے کہ وہ شور شرابے کی تعلیم لے کر آئے یا سسٹم چینج کرنے کے لیے آئے۔ جب آپ نے 8 10 15 آدمی کو مسلمان کیا، انہیں اللہ کی محبت اور اپنی صحبت میں بٹھایا، تو داتا صاحب کی صحبت تو عطر کا تو خزانہ ہے نا۔ حضور نے فرمایا عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو ملے گی، اور داتا صاحب تو ایسے عطر فروش ہیں کہ خوشبو کیا، جہاں وہ جائے گا دوسرے کو بھی مہکا دے گا۔ تو سیدنا داتا علی حجویری کے ہاتھ پر 8 10 15 20 آدمی جب متقی پرہیزگار ہو گئے تو انہیں ذرا سستی شہرت کا خمار چڑھا۔ یہاں پر بھی شیطان گمراہ کرتا ہے، دیکھیے سستی شہرت کا خمار چڑھا، اور وہ گئے، انہوں نے وہ بھٹائی دروازے پر چونا مونا مار دیا جو لکھا ہوا تھا نا بھٹائی، اور اس پر لکھا حجویری دروازہ۔ کیا لکھا جی؟
وہ ہندو قوم ساری ناراض ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ وہ شکایت لے کر داتا صاحب کے پاس آئی. اب آپ دیکھیے، آپ جس کے گن گا رہے ہیں نا، تو ان کا سسٹم ذرا سمجھیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ انقلاب فکری لانا چاہتے ہیں. نصر من اللہ فتح قریب، نصر من اللہ فتح قریب، اس کی تصویر تم پڑھتے رہے، لیکن جو فجر میں خدا کی نافرمانی کرتے رہے اس کا احساس نہیں آیا تمہیں پاکستان اور ہندوستان کی عزت صرف کرکٹ میں نظر آئی. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تھوڑی؟ آپ، میں بھی اسی ملک کا باشندہ ہوں، مجھے بھی آپ ہی کی طرح عقیدت ہے، لیکن اس ملک سے پہلے اسلام ہمارے لیے ہے. اس ملک سے پہلے قرآن کی عزت ہے، اس ملک سے پہلے نبی کی عزت ہے. ہم اس کیا چیز، ہم ذرا سوچے تو صحیح، ہمارا میڈیا ہمیں کہاں پر لے جا کر کھڑا کر رہا تھا. اگر پاکستان کے ہار پر اگر کوئی اللہ کے بارے میں کفر بک دیتا کہ ہم نے تو اتنے وظیفے کیے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا معاذ اللہ، تو اس کے ایمان کا کیا بچتا؟ اس کے ایمان کا کیا بچتا؟ اب میرے دوستو سنیے، داتا علی حجویری کے پاس جب شکایت آئی ہندوؤں کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ آپ کے چند مریدین نے جو ہے وہ بٹائی دروازے کے اوپر چونا پھیر دیا ہے اور حجویری دروازہ لکھا ہے، آپ کو بہت برا لگا. آپ نے بلوایا اور خود معذرت کی، کہا میں اپنے مریدین کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، اور آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کا علاقہ ہے، آپ کی آبادی ہے، آپ کی ایک شریعت ہے. میں تو فقیر آدمی ہوں، میں ابھی آیا ہوں، آپ ہی کا محلہ ہے، آپ ہی کا ہے. وہ اخلاق سے بڑے متاثر ہوئے، اور جب گئے تو آپ نے مریدوں کو بلا کر کہا سنو، ان نام لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نام یہاں لکھو. دیواروں پر کیا کرتے ہو؟ فکری انقلاب لاؤ. اور جب مریدوں کو سمجھ میں آ گیا ہاں مرشد صرف، کیونکہ بعض چاپلوس قسم کے مرید ہوتے ہیں نا، جو سمجھتے ہیں کہ زیادہ لوٹا اٹھا لیں، زیادہ جوتے اتار لیں، اور زیادہ جو ہے کہ واہ واہ کر لیں، زیادہ نعرہ لگا دیں تو مرشد خوش ہو جائے. اگر بندہ خود 2 نمبر ہے تو اس سے خوش ہوگا، اور اگر واقعی میں اللہ کے نبی کا وارث ہے اور اس کی شریعت کا وارث ہے تو وہ نعروں سے خوش نہیں ہوگا، وہ دین کی باتوں سے خوش ہوگا، دین پر عمل کرنے سے خوش ہوگا. اور روایت آپ اٹھا کر دیکھیے، سیدنا داتا علی حجویری کی اس فکر سے، اس اخلاقی طریقے سے انقلاب لایا. وہ پورا بھٹائی علاقہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا. سمجھ میں آئی؟ تو آپ قرآن کی عزت کو بلوں پر لگا رہے ہیں، آپ رسول اللہ کی ناموس کی عزت کو اور کفر کی کے مقابلے کے لیے قرآن کو آپ کرکٹ کی بولوں پر لگا رہے ہیں. ایک شخص میری مسجد میں میرے پاس آیا، کہنے لگا شاہ صاحب آپ دعا کریں نا کہ پاکستان جیت جائے. میں نے کہا میں دعا کروں گا اسلام کو اللہ ہمیشہ فتح عطا فرمائے، اسلام کو ہمیشہ فتح عطا فرمائے. لیکن جو تو نے اسلام کو قرآن سے ہٹا کر کرکٹ پر لے آیا ہے نا، اور اسلام کو مسجد سے ہٹا کر جو تو میدان میں لے کر آیا ہے نا، اسلام کو تو نے پڑھنے پڑھانے اور کردار میں لانے کی بجائے ان 12 فاسقوں کے اوپر جو تو لے کر آ گیا ہے نا، تو میں نے کہا میں نہیں دعا کرتا. یا تو نے اپنے لیے سٹا لگایا ہوگا جو دعا کروا رہا ہے کہ جناب تیرا مال ڈبل ہو جائے تو میں تیرے گناہ میں شریک نہیں، اور نہ میں کرکٹ کے لیے دعا کر سکتا ہوں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ یا اللہ مسلمانوں کو عمل کی تربیت اور تیرے نبی کی دی ہوئی فکر کی سمجھ عطا فرما. تو مسلمانوں ہم کس دہانے پر جا رہے ہیں؟ ہم کس دہانے پر جا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی چیزوں پر اللہ کے رسول اور قرآن کی عزتوں کو لگا رہے ہیں؟ اور حال کیا ہوا؟ کوئی برداشت کر سکتا تھا اسے؟ کیوں بڑھایا آپ نے اتنا؟ کیونکہ شیطان کے ہاتھ کے کارندے بنے. ہاں اگر عزت لگانی تھی تو مولا علی پر لگاتے نا، غیرت لگانی تھی تو فساق پر نہیں فاروق اعظم پر لگاتے نا، غیرت لگانی تھی تو پھر خالد بن ولید پر لگاتے نا، جو اسلام کے اصل ہیرو ہیں. وہ ظاہر میں تو انسان ہے اور دل پورا خدا کے سپرد کیے ہوئے ہیں. تو وہ یہ لوگ ہیں جن پر قرآن خود ان کو نمائندگی کے لیے پیش کرتا ہے. کوئی کہنا قرآن حق ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ابو بکر کو دیکھ لو، قرآن کہتا ہے عمر کو دیکھ لو، قرآن کہتا ہے عثمان کو دیکھ لو، قرآن کہتا ہے علی کو دیکھ لو. تو جو ہمارے قرآن کے اصل ترجمان اور اس کے نمائندے ہیں ان کے کردار کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے سمجھ لیا یہ کھیل کود. جب قومیں کھیل کود پر دین کا فیصلہ کرے گی تو نظام توبالا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بولیے آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو کھیل کو کھیل کی حد تک رکھنا چاہیے، ہر معاملے کو اس کے معاملے کی حد تک رکھنا چاہیے. اتنا بڑا مقام قرآن و سنت اور اسلام کا اور دین کا کہ اس کو لا کر ہم یہ 2 ٹکے کے سٹوریوں کے حوالے کر دیں تو میرے دوستو ہم کفر ہمارے سے کیا لڑے گا؟ ہم خود اپنے آپ کو ختم کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مسجدیں بھر گئی اور پاکستان آ گیا تو خالی ہو گئی. تو ہم نمازیں کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟
ہم نے کیا صرف یہی وہ فکر ہے شیطان کی جو امیدوں میں الجھاتا ہے کہ مل جائے تو مانو، نہ ملے تو چھوڑ دو، مل جائے تو مانو، نہ ملے بولو، نہ ملے تو چھوڑ دو، مل جائے تو مانو۔ کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کی ایسی فکر کی اصلاح کے لیے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ جناب جب مانگا تو نہیں ملا، تو ان کے مرید نے کہا نہیں ملا، کہا یہ بہت بڑا شکر ہے کہ مانگا اسی سے جو دینے والا ہے، کہ غلط جگہ تو نہیں گیا، کہ یہ بھی اس کی عطا ہی ہے کہ اسی دروازے پر ہوں جو دینے والا ہے۔ اگر منہ مانگی چیز نہ ملی تو اس میں بھی میرے لیے بھلائی ہے، اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ جس چیز کو تم کراہیت والا سمجھتے ہو دراصل وہ تمہارے لیے نعمت ہے، اور جس چیز کو تم نعمت سمجھتے ہو دراصل وہ تمہارے لیے کراہیت ہو سکتی ہے، لہذا تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے کیا ہے بولیے؟ بہتر ہے۔ لہذا یہ چند فکری چیزیں میں نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کی ہے، اور میں یہاں پر صرف آیت کا ایک مختصر سا ترجمہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ صرف اس آیت کے سیاق، اس کے سباق، اس کا مقدمہ، اس کی فکری ترویج جو تھی اس میں سارا وقت صرف ہو گیا۔ میں صرف اس آیت کے بنیادی آیت کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ کیا ہے بولیے؟ حیا۔ قرآن کریم بڑے واضح طور پر ذکر کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر فرماتے ہیں اپنے مردوں کو سورہ توبہ پڑھاؤ۔ کیا فرماتے ہیں؟ مردوں کو سورہ توبہ پڑھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ، سورہ نور پڑھاؤ۔ میں اس وقت آیت نمبر 27 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین دیکھیں سلیقہ کیسے سکھاتا ہے۔ حیا آئے گی کیسے؟ فرمایا اس کا طریقہ ہم بتاتے ہیں، جہاں سے حیا ملتی ہے اور وہاں سے روکیں گے جہاں سے بے حیائی شروع ہوتی ہے۔ اب اس تناظر کے اندر قرآن کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو کسی کے گھر میں بھی منہ اٹھا کر نہ چلے جایا کرو۔ اب دیکھیں یہ اسلام کتنا محبوب مذہب ہے، صرف یہ نہیں کہتا کلمہ پڑھو، نمازیں پڑھو، یہ استنجا کرنے تک کے مسائل سمجھاتا ہے۔ ایسا کوئی مذہب ہے؟ یہ گھر میں آنے جانے کے آداب بتاتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ مذہب ہے کہ جو دراصل انسان کی پوری طبیعت اور اس کی فطرت پر پورا محیط ہے۔ فرمایا اے ایمان والو نہ داخل ہو دوسرے کے گھروں میں، ہاں حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، ہاں جب تک وہ گھر والا خود تمہیں اجازت نہ دے دے۔ اب دیکھیں یہ تقاضے دنیا کے ملحوظ رکھے جا رہے ہیں، تقاضے ملحوظ رکھے جا رہے ہیں، اور تم اس سے سلام کر کے داخل ہو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اسی پر میں تقریر ختم کروں گا۔ اب اللہ نے ساتھ میں اس چیز کو ذکر کیا، ہم سمجھ رہے ہیں یہ عام سی بات ہے کہ یہ کوئی بات ہے جو آپ نے اتنی رات کو بٹھا کر ہمیں یہاں پر سمجھایا کہ جناب ایمان والوں کسی کے گھر جاؤ تو اس کو صرف جو ہے کہ اس سے اجازت لو، اور کسی کے گھر میں منہ اٹھا کر نہ جاؤ، اس سے اجازت لو، اور اس کے گھر میں سلام کرو، سلام کر کے داخل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا سن یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جس کو تو صرف چھوٹی سمجھ رہا ہے، اس پر عمل کر پھر اپنے اندر انقلاب دیکھنا۔ یہ تو لحاظ کی پہلی کڑی بیان کر رہے ہیں ہم، اور آگے میں آیت ذکر کروں گا آپ کی خدمت آنے والے پروگرام میں۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ کلام اس بات کو بتا رہا ہے، آخری جملہ جو بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ یہ بہت بنیادی موضوع ہے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہت بڑی بہتری ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس حکم کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی بہتری ہے، بشرطے کہ تم اس میں غور و فکر کرو، بشرطے کہ تم اس کے لیے غور و فکر۔ ایک عورت حضور کے پاس آئی، درود پاک پڑھیے، ایک عورت حضور کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، انصار کی وہ خاتون تھی، انصار کی قبیلے سے، کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں بہت سے مرد بھی ہیں، میرا شوہر بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، میرا بانجا بھی ہے، بتیجا بھی ہے سارے محرم، ہیں سارے محرم، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو غیر محرم ہیں، پہلے آنا جانا سب کچھ تھا۔ تو آقا نے فرمایا تو کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ظاہر سی بات ہے گھر کی خواتین کپڑے بھی دھوتی ہیں، جو ہے کہ وہ جھاڑو ہے، گھر کی صفائی اس کا کام ہے، تو اس میں ضروری نہیں کہ ان کے سر پر ہمیشہ ہی دوپٹہ رہے، خواہ ماں کیوں نہ ہو۔ دیکھو کیا پیارا مذہب ہے، سبحان اللہ، ماں ہی کیوں نہ ہو، اگر ہماری ماں کپڑے دھو رہی ہے تو کیا دوپٹہ پہن کے دھوئے گی؟
یقیناً اس کا جسم اور اس کے لباس کے اندر تغیر تو حالات کے اعتبار سے آئے گا. تو وہ خاتون آئی اور ان کی غیرت بڑی جوان تھی. عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں, کبھی اس حالت میں ہوتی ہوں کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے دیکھے, میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے دیکھے, لیکن میرے گھر کے لوگ ہیں وہ منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں. اب دیکھیں اسلام نے ایک خاتون کے ذریعے سارے گھر کی اصلاح کی بات کر دی. اللہ اس نیک خاتون کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں گھر میں بسا اوقات کام کاج کرتی ہوں تو ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی دیکھے, اور یا رسول اللہ میرے گھر کے لوگ منہ اٹھا کر اندر آ جاتے, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتار دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, نہ داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں یا کسی کے بھی گھروں میں مگر جب تمہیں اجازت ملے یا تم سلام کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم اس بات پر غور و فکر کرو, اس لیے کہ شیطان تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے, نفس تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے. یہ جو رشتوں کی پاسداری ہے نا, یہ بیٹی ہے, یہ بیوی ہے, یہ ماں ہے, یہ بیوی ہے, اس کی درجہ بندی آپ کی اس ڈورے حیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ڈورے حیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر وہ کمزور پڑ گئی خدا نہ کرے تو سارا نظام فاسد ہو جائے گا, اور سارا نظام میں سے کوئی ایک زاویہ بھی اس کا فساد پر چلا گیا تو عمر بھر اپنے گریبان میں شرم کے لیے سر جھکائے رکھو گے, اور اس میں نادم, شرمساری, رسوائی, ذلت تمہارے مقدر بن جائے گی. اور اسلام وہ ہے جو بے چینی کو دور کرتا ہے اور امن کا پیغام دیتا ہے. اس لیے وہیں پر میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ گناہ تو بہت دور کی بات ہے, گناہ کی طرف لانے کے جو ذرائع اس کو روکا جا رہا ہے. یہ اسلام کا واحد کردار ہے, اور عمل کے اندر اسلام کا ایک نکھرا طریقہ ہے نصیحت کا, کہ یہ نہیں کہ انتظار کیا جائے کہ گناہ کرے گا تو پھر پوچھیں گے, نہیں, گناہ کی طرف لانے والی جو چیزیں اس کا سد باب کیا گیا, اور فرمایا سنو نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں یا اپنے گھروں میں مگر یہ کہ اجازت لو. یعنی اب یہ بیان کر دیا گیا کہ گھر کا بڑا ہی کیوں نہ ہو, گھر کا بڑا ہی کیوں نہ ہو, اس کے گھر میں اس کی بچیاں ہیں, بیوی ہے, ماں ہے, وہ دروازے پر آئے اور دروازے پر باقاعدہ وہ اجازت طلب کرے, یا خود جس کا اپنا گھر ہے وہ گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دروازے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر تھوڑا توقف کرے, کہہ کر تھوڑا توقف کریں. چلیں آج کل تو ہمارے گھر میں سسٹم ہے کہ بیل وغیرہ بج جاتی ہے, تو بیل وغیرہ بھی بجتی ہے, اور اندر سے اگر وہ پوچھے, ہماری بیٹی ہی پوچھے, ہماری ماں ہی پوچھے کہ کون, تو ہم نے شریعت مطالعہ کہتی بھائی یہ نہ کہو کہ میں, بلکہ اپنا نام ذکر کرو, نام ذکر کرو, تاکہ وہ گھر کے وہ لوگ جو اپنے گھر, کیونکہ سکون کا باعث ہوتا ہے, بندہ چاہتا ہے کہ گھر میں بے تکلف رہے, کیونکہ انسان کی طبیعت کے تقاضے ہیں کہ وہ بے تکلفی بھی چاہتا ہے, اور بے تکلفی کی اظہار کا سب سے محافظ ذریعہ اس کا گھر ہے. تو گھر میں وہ خواتین اور گھر میں وہ لوگ مستورات جو بے تکلف بیٹھی ہوئی ہیں, تو اگر گھر کا بڑا ہی کیوں نہ ہو, محرم ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ گھر پر آئے, اگر گھنٹی بجا کر یہ کہتا ہے کہ میں ہوں, تو وہ اتنا توقف کر لے, شریعت مطالعہ کہتی ہے, اور اس بات کو شریعت مطالعہ حکم دیتی ہے, فقہ کے اندر بھی موجود ہے یہ ساری چیزیں, احتیاط اور حیا کی ڈور کو کامل رکھنے کے لیے, کہ تاکہ جو اپنی جگہ پر ہے, اپنے لباس پر ہے, وہ اپنے لباس پر آ جائے, اور تم نفس کی ان تمام شرارتوں اور شیطان کے وہ تمام مکر و کید اور ان تمام اذیت دینے والی چیزیں جو آگے چل کر تمہیں کسی بہت بڑے مصیبت کے دہانے پر لا کر کھڑا کر سکتی ہے, اس سے تم بچ جاؤ اور اس سے تم محافظ رہو. اس میں پہلا طریقہ جو شریعت مطہرہ نے ذکر کیا وہ سلام کا ہے, السلام علیکم. یہ تو اپنے گھر کی بات ہے. دوسرے کے گھر کے لیے کیا حکم ہے؟ دوسرے کے گھر کے لیے حکم ہے جو شریعت مطہرہ نے ذکر کیا یہاں پر, کہ جا کر اذن طلب کرو. کیا کرو؟ اذن طلب لو, اجازت لو ان سے. اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو اس کے متھے نہ لگ جاؤ, 3 دفعہ سلام کرو یا 3 دفعہ اجازت لو, جواب نہ آیا لوٹ جاؤ. لوٹو ناراضگی سے نہیں, یہ اس کو مکمل اختیار تھا, یہ اس کو مکمل اختیار تھا, چاہے وہ تمہارا قریبی دوست ہو یا جو بھی ہو. تم اس کی مجبوری کو سمجھو, اس کے حالات کو سمجھو,
جب بندہ کسی کی مجبوری کو سمجھتا ہے تو گلے شکوے ایسے ختم ہو جاتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنی مصیبت کو طاری کرے رکھتے ہیں. ہم اپنے ہی کو سب سے لیے منظور نظر اور مطمع نظر بنا لیتے ہیں. تو شریعت مطہرہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ تم 3 دفعہ سلام کرو, اگر اجازت آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ لوٹ جاؤ. اور لوٹنے میں تمہارے لیے کوئی برائی نہیں ہے, یہ تمہارے رب کا حکم ہے جس کے تم پابند ہو. ایک بات. دوسری بات اس میں آج کل یہ ہے کہ آج کل تو ہمارے وہاں موبائل سسٹم بھی ہے, اور موبائل بھی ایک قسم کی دستک ہے. ہم جس کو فون کرتے ہیں اگر وہ فون نہ اٹھائے تو ہم اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں. 20 کالیں اس کے موبائل پر لگا دیتے ہیں. اس نے اگر لائن کاٹ دی ہے تو کوئی مصروف ہوگا, پھر ہم نے فون کر دیا اس کو, پھر فون کر دیا. تو یہ آداب ہر اس تقاضے کی طرف جائیں گے اور ہر اس شعبے کی طرف جائیں گے جہاں پر آپ نے کسی کے حضور حاضر ہونے کے لیے اطلاع طلب کرنی ہے. تو وہاں پر تقاضا یہی ہے جو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ اپنے خلوت خانے میں, وہ اپنے گھر کے اندر یا وہ اپنے تنہائی کے اندر مشغول ہے تو آپ کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ اس کو مخل کریں, بلکہ آپ نے اجازت طلب کی, 3 دفعہ سلام کیا, سلام کا جواب نہ آیا, آپ وہاں سے لوٹ جائیں. اگر وہ بندہ اپنی مصروفیت کے اندر ہے تو اپنی مصروفیت سے وہ بحال ہو جائے. بحال ہونے کے بعد وہ اگر چاہے تو آپ سے رابطہ کر لیں. تو شریعت مطہرہ نے یہ لحاظ رکھے ہیں, وہ آپ کے گھر پر آئے تو اس کے لیے ہے, اور آپ اس کے گھر جائیں تو آپ کے لیے ہے. اب یہاں سے وہ موضوع شروع ہو رہا ہے جس کے لیے میں نے تمہید باندھی ہے, لیکن گفتگو کو میں اس ترجمے پر ہی سمیٹتے ہوئے اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں, جس طرح کے موبائل فونز کی میں نے بات کی ہے, یا گھنٹی بجانے کے گھر پر گئے بس گھنٹی بجاتے رہے, اس سے کیا ہوتا ہے, قریبی دوست ہو تو اس کے لیے وحشت پیدا ہوتی ہے, اس کے لیے درد سر پیدا ہوتا ہے. اور اکثر اہل علم جو خواص ہیں, ہم جیسے لوگوں کی بات نہیں ہے, خواص ہے, وہ کسی سے ملتے ہیں تو بہت کم ملتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں جناب یہ بڑا متکبر ہو گیا. جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھا کہ جناب میں کسی سے اگر کم ملتا ہوں تو لوگ میرے اس کم ملنے کو حسد قرار دیتے ہیں, جبکہ بات یہ نہیں, میرے سر پر کام ہی اتنا ہے کہ جس میں مشغول رہتا ہوں, مطالعہ ہے, تحریر ہے, اور فقیر کے سینے کو اللہ نے حسد سے پاک رکھا ہے. ہر اس شخص کی فقیر تعظیم کرتا ہے جس کو علم میں اپنے سے بڑا پاتا ہے. تو یہ ساری بزرگوں نے وضاحتیں کی ہیں. تو ایک شخص اگر اپنے خلوت خانے کے اندر تحقیق میں ہے یا اپنے بچوں اہل و عیال کے ساتھ وہ مصروف ہے تو اس کو آپ نے فون ایک دفعہ کر دیا, جو ایک تقاضا ہے اور جو ایک طریقہ ہے کہ وہ فون کی لائن جب بند ہو جاتی ہے تو بات پوری ہو گئی, اور وہ بھی اندھا نہیں ہے نہ بہرا, اسے پتا ہے کہ جناب اطلاع پہنچ گئی ہے, وہ دوبارہ آپ سے رابطہ کر لے گا. ایک بات. یا دروازے پر آپ کھڑے ہیں اور بیل بجا رہے ہیں تو بیل بجانے کا طریقہ یہ کہ آپ نے 1 سے 2 اور 3 دفعہ دستک دی اور جواب آپ کو نہیں آیا تو آپ نے دھڑام دروازے نہیں ٹھوکنے, واپس چلا جانا ہے, کیونکہ آپ مسلمان ہیں, مومن ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات. اور پھر شریعت مطہرہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو باہر سے آوازیں نہ لگاؤ, او فلانے باہر آ جا. اور بالخصوص وہ لوگ جو معظم دینی ہیں, جو دین کے سوا بستا ہے, نہ وہ آواز دیں نہ آواز لگائیں, کیونکہ یہ چیز علم کی, مرتبے کی توہین اور اذیت کا باعث ہے. تیسری چیز اس میں فقہا نے جو ذکر کی ہے میں ذکر کر دوں آپ کی خدمت, کسی کے گھر جائیں تو دروازے پر دستک دینے کے بعد منہ دروازے کے ساتھ لگانا یہ انتہائی درجے کی بے شرمی اور بے حیائی ہے. کہ دروازہ کھلے اور وہ منہ لے کر وہاں کھڑا ہو, یہ انتہائی درجے کا معیوب عمل ہے جس کو شریعت مطہرہ نے گوارا نہ کیا. دروازے پر دستک, اگر آپ عزت چاہتے تو عزت دیں, اگر آپ مروت چاہتے ہیں تو مروت دیں, اگر آپ اپنے گھر کی صلاح چاہتے ہیں تو کسی کا لحاظ کریں. دروازے پر دستک دی اور جب تک وہ شخص وہاں پر پہنچے گا آپ ایسی آڑ میں کھڑے ہو جائیں کہ اگر وہ دروازہ کھولتا ہے تو اس کے گھر کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا نہ ہو. یہ پیارا مذہب ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے, اور یہ قرآن و سنت کے اندر یہ ساری چیزیں میرے دوستو درج ہیں اور عیاں ہیں. اور آخری بات یہاں پر میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایک دفعہ میرے گھر تشریف لائے. کیا مرتبہ اور مقام ہے حضرت سعد بن عبادہ کا کہ سرکار خود چل کر ان کے گھر کی طرف گئے. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر پر تشریف لائے, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوگر ہوئے اور تشریف لائے, اس سے پہلے کے واقعے میں آپ کی خدمت درج کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عباس کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس,
ان کو اگر پتا ہوتا نا کہ کسی کے پاس حدیث ہے، علم لینے جا رہے ہیں، حدیث ہیں، مرتبے میں اہل بیت ہیں، مرتبے میں اہل بیت ہیں، ان کے بارے میں موجود ہے کہ بقی کے قریب ایک انصاری رہتے تھے، ان کے پاس رسول اللہ کا ایک فرمان تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے حدیث لینے کے لیے جب یہ پہنچے تو ان کو پتا یہ چلا باہر بچوں سے کہ اندر وہ شخص آرام کر رہا ہے اور ابھی ابھی گیا ہے، آپ نے دروازے پر دستک بھی نہیں دی، باہر بیٹھ گئے، یہ علم کا درد تھا، بیٹھ گئے۔ جب وہ شخص بحال ہو گیا اور اپنے معمول کے مطابق جب وہ باہر آیا اور اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بیٹھا ہوا دیکھا تو بڑا تعجب کیا کہ آپ حضور کے عم ذات ہیں، آپ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں اور آپ میرے گھر کے باہر کھڑے رہے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس ہمارے مقتدا، ہمارے رہبر، ہمارے امام ہیں، کیا درس دیتے ہیں ذرا سنیے۔ فرماتے ہا کذا امرنا ان نطلب العلم، رسول اللہ نے ہمیں علم کے طلب کرنے کا طریقہ یہی سکھایا ہے۔ آج ہمارے استاذوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم اپنی درسگاہوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آج ہم اپنے مدارس اور مدرسوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آج ہم اپنے بزرگ جس سے ہم دین سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اور ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا سکھایا؟ یہ ہماری بے سکونی، بے چینی، یہ بے مربتی بھائی بھائی کا نہیں ہے، یہ وبا جو ہمارے اندر آئی ہے، روحانی وبا، یہ اس وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے ان اقداروں کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر دروازے کے سامنے کھڑا ہونا منع ہے وہیں پر یہ جو دروازوں کے اندر سے جھانک کر دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دروازوں میں جھانک کر دیکھے اور اگلا اگر اس کی آنکھ کو پھوڑ دے، اس کی آنکھ کو اندر سے پھوڑ دے، سرکار فرماتے اس پر کوئی قصاص نہیں۔ کیا فرماتے اس پر کوئی قصاص نہیں۔ آج ہم ایک دوسرے کی ٹو میں لگے ہوتے ہیں تو یہ تو اس سے زیادہ شنی عمل ہے، یہ اس سے زیادہ قبیح عمل ہے، یہ اس سے زیادہ برا عمل ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ نیک صحبت، ان کی صحبتوں میں بیٹھو جہاں سے تمہیں دین سمجھ میں آئے، اور وہی تمہاری حیا کی باغ ڈور کو درست کریں گے، اور پھر عملی کردار کے اندر ان چیزوں کو دوہراؤ جو حیا کی اس ڈور کو کمزور نہ کرے، مضبوط سے مضبوط کرے۔ اب آئیے اس حدیث پاک کو ان دونوں مسئلوں کو ذکر کرنے کے بعد سماعت فرمائیے۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور دروازے پر آ کر سرکار نے کہا السلام علیکم، تو کہتے میں نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سرکار نے دوبارہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سرکار نے تیسری دفعہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں سب سن رہا تھا لیکن میں آہستہ جواب دیتا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سرکار نے 3 دفعہ جواب دیا، جواب دے کر جب آقا لوٹے اور جانے لگے تو میں دروازہ کھول کر بھاگا اور آقا سے لپٹ گیا۔ سبحان۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ میں نے 3 دفعہ سلام کیا اور دیکھیں سرکار کو یہ مکمل اجازت ہے دروازہ کھول کے اندر تشریف لے جائیں، یہ آپ کا اختیار ہے، یہ ایک الگ بحث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یہ احکام حضور پر چسپا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے سرکار نے الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ساتھ میں نے تیرے دروازے پر 3 دفعہ سلام کیا، آواز نہ آئی، میں لوٹ گیا، ساتھ کہنے لگے حضور آواز سب آئی، میں نے بھی جواب دیا لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ بار بار مجھ پر سلامتی بھیجتے رہیں اور میرے لیے برکت کا باعث بنتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی تمام ان محبت اور نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے والی آیتیں بہت قابل توجہ ہیں، بہت قابل توجہ ہیں۔ وقت میرا ختم ہو گیا اس لیے کہ ہم وقت کی پابندی پر چلتے ہیں، بلکہ کچھ زیادہ بھی ہو گیا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان مضامین کو پڑھیے سورۃ النور میں جا کر اور اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو بٹھائیے اور ذکر کیجیے۔ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر گھر کے اندر ایک آدمی ہو اس کی صرف ایک ہی بیوی ہو اور کوئی بھی نہ ماں ہو نہ بیٹی ہو، کوئی بھی نہ ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب وہ گھر میں آئے تو سلام کرے، دروازے پر توقف کرے کہ شاید کوئی پڑوسن اس کی بیوی سے ملنے آئی ہو۔ اس چیز کو بھی شریعت مطہرہ نے روا نہ رکھا تو آج ہم اپنے گھروں کے اندر کیا نظام توبالا کرتے ہیں۔ اجازت تو اجازت، ہماری ٹی وی اسکرین پر فحش فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، ڈانس چل رہے ہوتے ہیں، کیا نہ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم گھر میں بڑی بے سکونی ہے، کاروبار نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص کہ جس کے گھر کی مستورات بے پردہ پھر رہی ہوں اور وہ سجدے میں پڑا ہوا ہو،
تو اس کے سجدے اس کا کچھ نہیں کر سکتے. وہ ایک ایک قدم کے اوپر اس کے لیے جہنم میں گھر تیار کر رہی ہیں. تو لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، مارے نہیں، کچھ نہ کریں، صرف قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سمجھا دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیتیں اتنی مؤثر ہے کہ دلوں سے ہر قسم کے میل اور شیطان کے مکر و قید کو دل سے ختم کر دیتی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی طرف مراجعات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آج کا درس ہمارا نصاب سیرت کے حوالے سے تھا، جس کی بنیاد پر میں نے صرف ابتدائی بحث کی ہے اس مقدمے کے ساتھ. انشاءاللہ آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 یہ اپنے مضامین کا ایک بہت بڑا سمندر لیے ہوئی ہے. انشاءاللہ العزیز اس کے تمام ابحاث جو قرآن میں یہاں پر ہے، دیگر اور جگہ پر ہے، اس سے متعلق اور جو فکری نظریاتی بحث ہیں ہمارے عقائد اور ہمارے گھریلو اصلاح کے لیے، انشاءاللہ اس کو آنے والے درس میں ذکر کیا جائے گا. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کے فیضان سے اور اس کے پیغام سے ہمارے دل و دماغ کو راحت عطا فرمائے، تسکین عطا فرمائے، ہمیں کردار کا بھی غازی بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں عمل کا بھی غازی بنائے اور ہمیں فکر کا بھی غازی بنائے. ہمیں اس بات کے ساتھ ہمیشہ رکھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں ہر چیز کا جواب اس کی بارگاہ میں دینا ہے، اور ہمیں کس کو ہیرو بنانا ہے اور کس کو مقتدا بنانا ہے، اس فکر کی طرف بھی اللہ رب العالمین ہماری توجہ کو مبذول رکھیں. ہم مریض ہیں، یا اللہ تیرے کلام پر، تیری تشخیص پر ہمیں کامل اعتماد عطا فرما. جن چیزوں سے تو نے پرہیز کا حکم دیا ہے اس سے اجتناب نصیب فرما. جن چیزوں کو تو نے ہماری روحانی صحت کا ذریعہ بنایا ہے، مولا کریم اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.